مصوی کی شامل نصاب غزل کے اگلے 3 اشعار کی تشریح نمبر 4، 5 اور 6، یہ مکتب یہ اچھا نمبر 4 پہ ہے جائے رحم حال پہ یہاں اس اسیر کے جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ جائے رحم رحم کی جگہ، رحم کا مقام، جائے رحم حال پہ یہاں اس اسیر کے، اسیر قیدی مقید جو قید ہو گیا، گرفتار ہو گیا، اسیر گرفتار شدہ شخص جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام، جال میں آ جانا، دام میں آ جانا، پھندے میں پھنس جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے جائے رحم حال پہ یہاں، اس شخص کے لیے یہ رحم کھا رہا ہے، یا اس شخص کی حالت پہ، اس شخص کے نصیب پہ جو شخص دنیا میں آتے ہی، اس سے تشریح بلکہ جانے سے پہلے اس پرندے کی ذرا مثال دوں۔ صیاد ہے، شکاری نے جال لگایا، پھندا لگایا، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، اس نے وہاں پہ دانے ڈالے ہیں، پرندے نیچے اترے، نیچے اترتے ہی چلو ایک تو دانے وہ کھائی جا رہے ہیں، چگی جا رہے ہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے پرندے ہیں جو گرتے ہی جال میں پھنس گئے، دانا کھانا بھی انہیں نصیب نہ ہوا۔ تو وہ جو پرندے ہیں نا جو شکاری کے ہاتھ لگ گئے ہیں، شاعر اس پرندے پہ افسوس کر رہا ہے جو گرتی ہی تہ دام پھندے میں پھنس گیا۔ اب اس مثال کے بعد جو شاعر نے بیان کی زندگی کو، کہتا ہے کہ اس شخص پہ رحم آتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس کے حال پہ، اس کی زندگی پہ، جو زندگی میں شعور آتے ہی، زندگی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی کیا ہو گیا، زندگی کی مصیبتوں کی، زندگی کی پریشانیوں کی، زندگی کے دکھوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے لیے شاعر کیا کہتا ہے، اس کے حال پہ رحم ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ خوشی اور غم، دو ہی تو کردار تراشے تھے مصنف نے، ہم تماشائی جو نہ ہوتے تو مداری ہوتے، تو دو ہی کردار ہیں، خوشی یا غم۔ کبھی زندگی خوشی ہے، کبھی زندگی میں غم آ رہے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے مجھے شخص پہ افسوس ہے جو گرتی ہی تہ دام آیا، یعنی جو شعور ملتے ہی، جو عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی جسے دکھ ملے، اس نے خوشی نہیں دیکھی، اس کے حال پہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحم آ رہا ہے۔ سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ شاعر مجھے اور آپ کو ایک سبق دے رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی اپنی بہتری کے لیے گزارتا ہے، اپنے لیے گزارتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اس کی ساری تگودو ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں پہ جا رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، کسی منزل کو اچیو کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، یا آپ لیکچر سن رہے ہیں، جب بھی کسی زمانے میں کوئی سنے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہے، اپنے سیکھنے کے لیے کر رہا ہے، اپنی کامیابی کے لیے کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو زندگی ہے نا، اس سبق کو ہے پیارے یہ سمجھ لو کہ اس میں سے اگر کوئی 2 دن کبھی کسی کے ایک کام بھی آ گئے، کسی کی مشکل میں آپ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی مصیبت کو دور کرنے میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ لمحہ، وہ دن، وہ کام آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ مکتا ہے بھئی کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصفی۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ختم کرنا۔ تیرے کوچے سے، کوچے سے مراد کیا ہے بھئی؟ روایتی مضمون ہے، پہلے بھی بتایا تھا، محبوب کی گلی بھئی، چاہے دبستانی دلی والے تھے یا لکھنؤ والے تھے، انہوں نے کوچے میں جانا ہے جی، محبوب کے کوچے میں، وہاں کے چکر لگانے ہیں۔ گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ شاعر یہ ایک انسان کا فطرتی عمل ہے کہ جب کسی سے آپ کا ناراضگی کس سے ہوتی ہے، جس سے آپ کا تعلق ہو،
کسی اجنبی سے راہ چلتے آپ خفا ہوتے نہیں ہیں، اس کی کسی عمل سے، اس کی کسی بات سے، اس کی کسی رویے سے ہی ناراض ہوں گے۔ شاعر محبوب کو کہتا ہے کہ جب تمہارے وفا کے جواب میں بے وفائی جب تم کرتے ہو، یا میری کسی بات سے انکار کرتے ہو، یا میرا دل دکھاتے ہو، تو میں ناراض ہو کے منہ پھیر کے کیا ہوتا ہوں، تیرے کوچے سے چلا جاتا ہوں، تعلق قطع کر کے چلا جاتا ہوں۔ لیکن اس قطع کرنے کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ بس ختم ہو گیا، بلکہ اس کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ شاعر یہاں پہ کب کا حرف استفہام لا کے سوال کر رہا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ کہتا ہے کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصفی۔ محبوب نے کہیں گلہ کیا نا کہ تم چھوڑ کے چلے گئے، کہتا ہے کہ نہیں، چھوڑ کے نہیں گیا۔ تمہاری کسی بات سے اگر دل برا ہوا تو تمہارے وہاں سے میں روٹھا ضرور ہوں، لیکن آگے تعلق محبوب کا گلہ یہ ہے کہ وہ قطع کر گیا تعلق۔ شاعر کہتا ہے میں نے تعلق قطع نہیں کیا۔ دوسرے میں جواب دیتا ہے گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ اگر صبح کو کسی وقت تم سے روٹھا ہوں، تمہارے کوچے سے منہ پھیر کے میں چلا گیا، تو گھوم پھر کے دیوانہ شام کو پھر واپس آ جاتا تھا، اور اگر شام کو تعلق ناراض ہو کے گیا تو صبح کو آ گیا۔ گویا کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو قطع تعلق ہوتا تھا، تم سے روٹھنے کی جو روایت تھی، یہ کوئی طویل نہیں تھی، یہ بڑی مختصر تھی۔ دوسرے لفظوں میں شاعر یہ محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے تعلق قطع نہیں کیا۔